अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाजरीन, बात करेंगे आज के ताज़ा तरीन इशूज़ पर। ऑपोजिशन एक बार फिर सरगर्म हो गई है। पीडीएम के मुर्दा घोड़े में एक बार फिर जान डालने की कोशिश कर रहे हैं फजलुर रहमान साहब। आज शहबाज शरीफ साहब से फजलुर रहमान साहब का टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें उन्होंने ये फैसला किया है कि हुकूमत को महंगाई के इशू पर मिलकर टफ टाइम देंगे और इस पर ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ साहब भी सेम पेज पर हैं। तो जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस पर अटैक करने में नवाज शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब इकट्ठे होते हैं और शहबाज शरीफ साहब की अप्रोच उसमें निस्बतन मुख्तलिफ लगती है, इस इशू पर वो मिल गए हैं। जबकि बिलावल ने भी आज एक धुआंधार खिताब किया, जिसमें उन्होंने भी फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेगी। और अब यही दिखाई देता है प्रेडोमिनेंटली कि महंगाई पर ही ऑपोजिशन अब एहतजाज करेगी और वो अवाम जो नवाज शरीफ साहब के और दीगर जो शरीफ खानदान और जरदारी खानदान पर जो करप्शन केसेस बने और जो इनको नैब की पेशियां भुगतनी पड़ी, जो जेल की हवा खानी पड़ी, तो उसमें तो अवाम ने कोई इनसे हमदर्दी का मुजाहिरा नहीं किया, जिस पर इन्हें शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा। लेकिन महंगाई का एक ऐसा इशू है जिसमें डेफिनेटली बहुत से लोग जो शायद सियासी तौर पर इनसे ना भी इत्तेफाक करते हों, लेकिन इस चीज़ पर यकीनन इनके बयानिए के साथ खड़े होंगे कि महंगाई कम होनी चाहिए। माना कि पेट्रोल की कीमत जब आलमी मंडी में बढ़ती है, तो चूंकि हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल दीगर और बहुत सी अशिया की तरह, तो आलमी मंडी में कीमत के इजाफे की वजह से पाकिस्तान में भी इजाफा हो जाता है कीमतों में। लेकिन बहुत सी ऐसी अशिया ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मौजूद है, अगर वो अपना काम अच्छे तरीके से फाल अंदाज में निभाएं तो कोई वजह नहीं कि इस माफिया की गर्दन ना टूटे। तो आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और दीगर चंद और इम्पोर्टेंट इश्यूज पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीजे मीर साहब, पाकिस्तान के सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं। थोड़ी देर में हमें और दो बहुत ही ज़बरदस्त एनालिस्ट ज्वाइन करेंगे। जी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी पीजे मीर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करती हूँ। आपको क्या लगता है कि ये जो पहले कहा जा रहा था और देखा भी जा रहा था कि पीपल्स पार्टी की पीडीएम से राहें जुदा करने के बाद पीडीएम में वो दमखम नहीं रहा, तो क्या आपको लगता है कि अब ये अपनी करप्शन केसेस से जो बचाव की इनकी अपील थी, उससे जब ये शिफ्ट हो रहे हैं महंगाई के खिलाफ अपील पर, तो उस पर अवाम इनके साथ निकलेगी, हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगे? जी पीजे मीर साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? जी ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ मैं यही सवाल ले आती हूँ और थोड़ा सा मरियम नवाज साहिबा ने जो अभी रिसेंटली दोबारा से अटैक किया अपनी रिसेंट तकरीर में स्टेट इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, बहुत ज्यादा खुलकर वो तनकीद कर रही हैं। और आज जावेद लतीफ साहब ने भी बहुत जो है एग्रेसिव अंदाज में कहा है कि जी कोई मुफाहमत नहीं होगी, अब मज़ामत ही होगी। तो ये इन दोनों चीजों को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मलिया साहबा। देखें, जो मरियम नवाज साहबा ने पिछले 3-4 दिनों से जो वो गुफ्तगू करनी है, जिस तरह वो आईएसआई की चीफ को नाम लेके वो टारगेट कर रही है, तो मेरा ख्याल है उसमें एक चीज़ में तो वो बिल्कुल कामयाब हो गई है, और वो ये कि वो अपना जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो यकीनन इस वक्त बहुत खुश होगी कि देखें जनाब, पाकिस्तान में फाइनली जिसके आईएसआई जैसे इदारे को एक लेडी सियासतदान जो है, या सो कॉल्ड सियासतदान आप कहें, वो जनाब उनको बाय नेम लेके इदारे को भी टारगेट कर रही है और इदारे के हेड को भी टारगेट कर रही है। तो ये तो मरियम नवाज की साहिबा की बेवकूफ़ी भी मैं कहूँगा, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी भी कहूँगा, लेकिन इसमें बिल्कुल ये बाय डिज़ाइन है। ये ना समझे कि वो उन्होंने ऐसी कोई जाते जाते कोई जिक्र कर दिया, ये प्री प्लान्ड है, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड है और वेल टाइम्ड है। आप देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया जो है वो कैसे इस वक्त अंग्रेजी में कहते हैं जुबिलेंट, कि जनाब देखें कैसे उस इदारे को जिसने पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए कितने दिहाइयों से एक जंग लड़ रहा है फ्रंट लाइन के तौर पे, उसको जनाब एक खातून जो है वो टारगेट कर रही है। देखिए, प्रॉब्लम सारा हमारा
میں سمجھتا ہوں ریاست کا ہے, ریاست کے لیگل سسٹم کا ہے, گورنمنٹ کا ہے. ثانیہ مزار قائد پہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی, پیپل پارٹی والے ساتھ ملے ہوئے تھے, ان کی سندھ میں گورنمنٹ ہے, ظاہری بات ہے. دوسرا جو نیب کے اوپر جو حملہ ہوا وہ بھی پری پلان تھا, اس میں بھی پنجاب گورنمنٹ کی ایف آئی آر ہیں. میں حیران ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ کیوں چپ ہے, وہ کیوں کارروائی نہیں کرتی ہے, وہ ایف آئی آر کا کیا بنا. تو کیا عام لوگ یہ سمجھیں کہ ایف آئی آر صرف ایف آئی آر درج ہونے کے لیے ہوتی ہیں, کیا اس پہ کارروائی نہیں ہوتی ہے, اس پہ ایکشن نہیں ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے لیگل سسٹم جو ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے جب when it comes to the شریف فیملی. کہنا میں یہ چاہتا ہوں اگر ان کو یہ جو اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ جو ڈھیل دی گئی ہے, جو ان کو چھوٹ دی گئی ہے, اس لیے کہ شاید یہ راہ راست پہ آ جائیں گے, شاید یہ خود سمجھیں گے کہ جناب ہمیں اپنی احساس اپنے ذمہ داری کا احساس کریں گے. اب وہ بھی ریلائز کر رہے ہوں گے, چاہے وہ گورنمنٹ میں, اداروں میں ہے, جدھر بھی ہیں, وہ اب ریلائز کر رہے ہوں کہ یہ ان کی شاید غلطی تھی. یہ نپ دا ایول ان دا بڈ ہونا چاہیے تھا لانگ ٹائم اگو, تاکہ یہاں تک نوبت جو ہے نہ آتی. اب کیونکہ مریم نواز جو ہے پاکستان کی سیاست میں خاتون جو ہے اس کا ایک اپنا ایک مقام ہوتا ہے, ایک اپنا اس کی فالوئنگ ہوتی ہے, لوگ دیکھنے آتے ہیں, لوگ سننے آتے ہیں, تو اور وہ پھر ایک ظاہری بات ہے کراؤڈ پولر بھی ہو جاتی ہے. تو جلسوں میں بھی پھر وہ جاتے ہیں تو دے پلے ود دی سینٹیمنٹ آف دا پیپل. اور لوگ جو ہے پھر جب دیکھتے ہیں کہ خاتون جو ہے جناب وہ شی از ٹیکنگ آن دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ, تو لوگ کہتے ہیں بھائی واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. کہنے کا مطلب ہے ریاست فیل ہوگی. ایک مجرمہ کو اتنی ڈھیل کیوں دی گئی کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ پاکستان کے دشمن جو ہے ان کا ایجنڈا وہ پلے کر رہی ہے, ریاست خاموش اس کو دیکھ رہی ہے, برداشت کر رہی ہے. وائی میں بار بار یہ کہوں گا ابھی بھی وقت ہے کہ ریاست کو جاگ جانا چاہیے. دیکھیں آئین بھی کہتا ہے, پیچھے 2-3 دفعہ قوانین بھی بنی ہیں کہ کوئی ملک کے قومی سلامتی کے اداروں کو یا ان کے ہیڈ کو یا افسران کو کوئی ٹارگٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں ایک ہڈن ایجنڈا ہوتا ہے, کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. بالکل صحیح. اچھا اس میں بریگیڈیئر صاحب اس سے پہلے کہ ہم ذرا مہنگائی پہ بات کریں اور اب جن ایشوز کو بیس بنا کر اب اپوزیشن سڑکوں پر نکلنا چاہ رہی ہے, اور اگرچہ پیپلز پارٹی ان سے الگ راہ اختیار کر رہی ہے لیکن ڈائریکشن ان کی بھی وہی ہے کہ اب حکومت کو گورننس پر اور مہنگائی کے ایشو پر ٹف ٹائم دیا جائے. لیکن نون لیگ کی آپ نے بات کی کہ ظاہر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ایک دلیر خاتون کانفیڈنس کے ساتھ پبلک ریلیز کو ایڈریس کرتی ہیں اور جلسوں سے خطاب کرتی ہیں اور گرج برس کر ایسے کہ جیسے بہت ہی کوئی اصولی موقف اختیار کر رہی ہوں, یہ الگ بات ہے کہ جو ان کا کانٹینٹ ہے وہ بالکل حقائق سے اس لیے برعکس ہے کہ یہ تو خود مطلب اسٹیبلشمنٹ کا لگایا ہوا پودا تھا نون لیگ, جو کہ پل بڑھ کر ایک ایسا تناور درخت بن گیا جو پھر اپنی ہی پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کے دفاعی نظام کو میں تو کہتی ہوں کہ آنکھیں دکھانے پر آ گیا. ڈان لیگ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. لیکن آپ کو نون لیگ کی اب کیا سیاست لگتی ہے کہ جہاں پر شہباز شریف صاحب ہوتے ہیں وہاں پر مریم نواز نہیں ہوتی, اور جہاں پر مریم نواز ہوتی ہیں وہاں پر شہباز شریف نہیں ہوتے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ گراؤنڈ پر ان کی جو الگ الگ چلنے کی جو اسٹریٹجی ہے اس سے یہ عمران خان حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دے پائیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے, اور لوگوں کے آنکھوں میں یہ دھول جھونکی جا رہی ہے. یہ علیحدہ نہیں ہے, یہ سارا بائی ڈیزائن ہو رہا ہے, بائی پلان ہو رہا ہے کہ لوگوں کو یہ تاثر جو ہے. دیکھیں جناب وہ شریف فیملی کے اندر ڈویژن ہوگی, وراثتی جنگ ہے, اور جناب وہ مزاحمت کی بات کر رہے ہیں اپنا نواز شریف اور مریم نواز, اور شہباز شریف مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اتنی ہم مزاحمتی ہماری اپروچ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو مجبور کر دے کہ جناب ان کو ریلیف دے مفاہمت والوں کو. اور جب مفاہمت والے کسی طریقے سے اقتدار میں آ جائے تو جو مزاحمت والے اور مفاہمت والے وہ سب ایک پبلک کی آنکھوں میں ایک دفعہ دفعے دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے کہ جناب ہم نے مقصد اچیو کیا, بڑی ایک حکمت عملی کے ساتھ ہم نے ان سب کو دھوکہ دیا, ان کو چکر دیا, یہ چکر میں آ گئے. اور دیکھیں آدھوں کو جب ریلیف ملا تو سب کو ریلیف مل گیا. شریف فیملی تو آپس میں ایک ہے. یہ ہے سارا پلان. اب میں ایک ایسی ہائپوتھیسس ہے, لیٹس سے اگر کل کو پی ایم ایل این والے پاور میں آ جاتے ہیں
اور اس میں یہ اپنا کوئی الیکشن شہباز شریف ہوتے نا، ایسی ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں، تو آپ کے خیال میں وہ اپنے بھائی نواز شریف کو اور مریم نواز کو ڈمپ کر دیں گے، ڈچ کر دیں گے؟ نو، وہ کہیں گے جناب کیسز رول بیک کرو، سب کچھ ختم کرو، ان کو انار دو، نواز شریف صاحب واپس آئے، ان کا والیانہ استقبال ہوگا اینڈ ایوری تھنگ بیک ٹو نارمل۔ تو یہ تو لوگ اگر جو سمجھ نہیں رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں، میں تو حیران ہوں کہ عقل کے اوپر کہ وہ گرینڈ پلان کو سمجھے نہیں ہے ابھی تک۔ یہ تو شاید پھر نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے نا، کیونکہ عمران خان صاحب تو اس کے بہت خلاف تھے، اور پھر ظاہر شہباز شریف صاحب نے بھی جب راتوں رات نکلنے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب غیر موجود تھے ملک میں، تو عمران خان صاحب کو عین موقع پر اطلاع ہو گئی، اور پھر انہوں نے شیخ رشید صاحب کو کہہ کر فوری طور پر کہا کہ ان کو قانونی طور پر جو ہے یہ روکا جائے۔ میں آپ کو یہاں پہ کریکٹ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ فیکٹ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم صاحب نے ان کو واچ لسٹ پہ رکھا ہوا تھا، جو نیب لاہور کی طرف سے مراسلہ گیا تھا، اور اس مراسلے کی وجہ سے جو اپنا ایف آئی اے کی جو لیڈی انسپیکٹر تھی، انہوں نے واچ لسٹ کی وجہ سے ان کو روکا اپنا شہباز شریف کو۔ یہ دیکھیں، یہ شیخ رشید یہ لوگ ہو گئے، یہ نواز شریف کا یاد نہیں آپ کو کہ شیخ رشید صاحب نواز شریف کے باہر جانے میں کے بڑے حامی تھے کہ جناب جانے دو جی، یہ ہے وہ ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے، جن لوگوں نے ایون ود ان دا پی ایم ایل گورنمنٹ عمران خان نہیں جانے دینے تھے، لیکن جانے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، لیکن کچھ لوگوں نے ود ان ہز کیبنٹ، ود ان ہز رائٹ اینڈ لیفٹ، انہوں نے اپنا فیسیلیٹیٹ کیا ان اے وے نواز شریف کا باہر جانا، اور آپ آج دیکھیں سب پچھتا رہے ہیں۔ اچھا، لیکن بریگیڈیئر صاحب تھوڑا سا لائک لیونگ پالیٹکس اسائیڈ، اور پولیٹیکل جو پوائنٹ سکورنگ بھی پولیٹیکل پارٹیز کی چلتی ہے، اس کو اگر 2 منٹ کے لیے سائڈ پر رکھ کر ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر سوچا جائے، اگرچہ یہ اگر ایک شخص کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں تو پھر تمام مجرموں کے لیے سوچنا چاہیے، پرنسپلی تو یہ بات درست ہے، لیکن اس وقت جو ماحول بھی بن گیا تھا، جس طرح سے بریکنگ نیوز پر بریکنگ نیوز آ رہی تھی، ڈاکٹر عدنان عوام کو مطلع کر رہے تھے ہر تھوڑی دیر بعد کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ اب اتنا ہے، اب اتنا ہے، تو وہ تو ماحول بھی کچھ ایسا بن گیا تھا نا کہ اس وقت یعنی جو نہ جانے دیتے تو بہت ہی صفاق لگتے۔ یہ بھی ایک بات ہے، مطلب بڑے طریقے سے نکلے نواز شریف صاحب۔ ایک ماحول بنایا گیا تھا میڈیا میں، میڈیا ماحول بنانے میں اس کا میڈیا کا رول تھا۔ میرے جیسا شخص اس وقت کہہ رہا تھا کہ یار بھائی کو رولا نہیں پڑ جائے، جانے دو، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب یہ کہہ دیا جج صاحب نے کہ گورنمنٹ کے وکیل کو کہ جناب آپ ضمانت دیتے ہیں کہ کل وہ زندہ ہوں گے، ورڈز ٹو دیٹ افیکٹ، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر کیا پیچھے رہ گیا؟ اور پھر لوگ بھی تھے جو چاہتے تھے کہ یہ باہر چلے جائے، اور پھر وہ چلے گئے۔ لیکن مریم نواز کے باہر جانے پہ، شہباز شریف کے باہر جانے پہ دے لرن دی لیسن کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ فریب کیا، اور بالکل صحیح۔ اور یہ آپ نے اچھا کیا بلکہ کریکٹ بھی کہ مجھے کچھ ذرائع سے یہ پتہ چلا تھا کہ شاید عمران خان صاحب کو انفارمیشن ملی تھی اور انہوں نے شیخ رشید صاحب سے کہا تھا کہ اس کو چیک کریں، لیکن یہ بات درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈی جی نیب کی بالکل واچ لسٹ میں نام موجود تھا، لیکن بہرحال کیا کیجئے ناظرین کہ ماضی میں ہم نے پاکستان میں آئین اور قانون کا کچھ ایسا مذاق اڑتا ہوا دیکھا ہے کہ غریب کے لیے قانون کچھ ہوتا ہے، امیر کے لیے کچھ ہوتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو بھی کچھ غلط نہ ہوگا کہ قانون دراصل ہوتا ہی غریب کے لیے ہے، امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا۔ امیر کو گرفتار ہونے سے پہلے ہی یقین ہوتا ہے کہ میں گھر میں آرام کروں گا، اور اگر خدا نخواستہ گرفتار ہو گیا غلطی سے تو 5 اسٹار ہوٹل کسی عیاشی ہوگی۔ سو اس نظام کو درست کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو پاکستان کی عوام نے 2018 میں ووٹ کیا کہ وہ ایک مساوات قائم کر سکیں۔ سو وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں انشاءاللہ 2023 تک، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں تو ہمیں مزید 2 پینلسٹ جوائن کریں گے انشاءاللہ، گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ جناب فاروق حبیب صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں گے رضا رومی صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب۔ ان دونوں تجزیہ نگاروں سے بھی تجزیہ لیں گے، لیکن پہلے ذرا ہم فاروق صاحب، کیونکہ ان کے پاس بہت ہی شارٹ ٹائم ہے، تو ہم کوئکلی ذرا پوچھتے ہیں فاروق حبیب صاحب، اب تو اپوزیشن کھل کر آپ کے خلاف پریکٹیکلی میدان میں دوبارہ سے آ گئی ہے، اور پی ڈی ایم کو انہوں نے دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اگلے 2 ہفتوں میں بھرپور مظاہرے ہوں گے مہنگائی کے خلاف۔ تو جو ان کے کرپشن کیسز بچانے کے لیے نہیں نکلی تھی عوام، وہ ظاہر ہے مہنگائی کے خلاف تو نکلے گی۔ کیا اسٹریٹجی آپ کی حکومت کی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا کبھی بھی ایجنڈا عوامی مفاد میں ہو ہی نہیں سکتا۔
تو لہذا عوام ان کے پیچھے تو نہیں نکلیں گے. جہاں تک رہ گئی بات مہنگائی کے حوالے سے تو وہ ہم نومبر میں لوگوں کے لیے راشن کارڈ پروگرام لے کر آ رہے ہیں جو کہ ہمارا 1,20,00,000 خاندانوں کے لیے ہے. کسان کارڈ ہم جو ہے وہ لانچ کر چکے ہیں جس میں ڈائریکٹ کسانوں کو سبسڈی دی جا رہی ہے ان کے فرٹیلائزر کے حوالے سے. دسمبر میں پنجاب کی ہر خاندان کو جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ ملنے جا رہا ہے. اس کے علاوہ معیشت کا پہیہ ہم نے چلایا ہے, ایکسپورٹ میں اضافہ ہم نے کیا ہے, آئی ٹی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا, معیشت کو سنبھالا ہم نے دیا ہے. جو مہنگائی کا ایک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ یا خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافہ, یہ عالمی منڈی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جہاں تک دیکھیں پیٹرول کی قیمتوں میں 100% عالمی دنیا میں اضافہ ہوا. $37 فی بیرل والا پیٹرول $85 فی بیرل کے اوپر پہنچ گیا. حکومت نے اپنے ٹیکسز میں کمی کی, یعنی تاریخ میں پہلی بار حکومت صرف $14 پر لیٹر ٹیکس وصول کر رہی ہے. کہاں پر نون لیگ کے ساتھ 45 سے $50 ٹیکس پر لیٹر جو ہے وہ وصول کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ اپوزیشن جو ہے یہ تو پہلے ایک دوسرے کی اپوزیشن تو کر لیں, ایک دوسرے کے خلاف تو تحریک چلا لیں. کھل کے انہوں نے کیا ہمارے سامنے آنا ہے؟ یہ تو ہر طریقے سے پہلے دن سے حکومت کے خلاف ہیں, اور انہوں نے چاہے عدم اعتماد ہو, چاہے استعفے ہو, لانگ مارچز ہو, سب کچھ انہوں نے کیا. آر اور پار والے آج کل جو ہے وہ بہت طریقے سے خوار ہوئے ہیں. سیاسی بے روزگاروں کا یہ سرکس ہے. تو کبھی چلا جاتا ہے فیصل آباد, وہاں سے مسترد ہوتا ہے, کبھی یہ کراچی جاتے ہیں وہاں سے مسترد ہوتے ہیں, لاہور کی گلی گلی میں یہ خوار ہوئے لیکن وہاں سے بھی مسترد ہوئے. تو لہٰذا ان کے ایجنڈا میں کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے. عوام نے ان کو پہلے بھی مسترد کیا, لوگوں کو ان کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے. اچھا فاروق صاحب, لیکن یہاں پہ اپوزیشن آپ پر ایک اعتراض یہ کرتی ہے, اور بالخصوص عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے بہت سے اپوزیشن رہنما یہ کہتے ہیں کہ جس وقت خان صاحب خود اپوزیشن میں تھے تو پیٹرولیم مصنوعات میں جب قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا اس وقت وہ سڑکوں پر نکلتے تھے, آٹا چینی مہنگا ہوتا تھا, وہ اسی طرح سڑکوں پر احتجاج کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی دفعہ آپ کو عالمی منڈی والا فیکٹر یاد آتا ہے, تو ہماری دفعہ پھر کیا تھا؟ دیکھیں ان کی دفعہ تو ٹیکسز میں یہ کمی نہیں نہ کر رہے تھے, یہ بات درست. ہم نے تو بتدریج جو ہے وہ ٹیکسز میں کمی کی. ہم نے سینکڑوں ارب روپے کا جو ایف بی آر کا ریونیو ہے اس ریونیو کو ہم نے لوز کیا ہے, کیونکہ ہم عوام کے اوپر کم سے کم بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں. دوسرا میرا ان کو یہ چیلنج ہے کہ 2013 سے 2018 تک عالمی سطح پر قیمتیں اسٹیبل رہی ہیں. بہت ساری کھانے پینے کی اشیاء کی, پیٹرولیم کی قیمتیں اوپر نیچے ضرور ہوتی رہی ہیں لیکن وہ اتنی اوپر تک نہیں گئی. لیکن یہاں پر تو کووڈ کے بعد آپ کوئلہ اٹھا کے دیکھ لیں, 50 ٹن والا $250 ٹن پہ چلا گیا, 500 ٹن والا خوردنی تیل جو ہے وہ $1,300 فی ٹن کے اوپر چلا گیا. وہ کنٹینر جس میں شپمنٹ سے امپورٹ ہوتی ہیں وہ $2,000 والا کنٹینر آج $10,000 کے اوپر چلا گیا. سپلائی چین جو ہے شپنگ کمپنیز کی وہ ڈسٹرب ہوئی ہے. جو سامان پہلے 1-1.5 مہینے میں پہنچتا تھا وہ 3 سے 4 ماہ کے اندر آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کووڈ کے اثرات ہیں جس کے باعث پوری دنیا کے اندر قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, پوری دنیا کو اس کا سامنا ہے. لیکن آپ دوسری جانب دیکھیں کہ ہم نے ملک کہاں سے سنبھالا تھا. جب ہم نے ملک سنبھالا تو 15 دن کے بینک ریزروز موجود تھے, ملک بینک ڈیفالٹ کے اوپر کھڑا تھا, $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, ایکسپورٹس ہماری جو ہے وہ نیگیٹو میں تھی, تو ترسیلات زر ہماری بڑھ نہیں رہی تھی. آج ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی مینج کیا, آج ہمارا $20 ارب کے اوپر ہمارے ریزروز چلے گئے. آج جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹس تاریخ کی ریکارڈ ہائی ایکسپورٹس ہوئی, ریکارڈ ہائیسٹ ٹیکس کلیکشن ہم نے 4830 ارب روپے کا جمع کیا. آج آپ لارج مینوفیکچرنگ پچھلے صرف 1 اگست کے مہینے میں 12.5% سے بڑھے ہیں. جو زر نون لیگ کے دور میں $18 ارب پر نہیں جا رہے تھے وہ $30 ارب کے اوپر چلے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جس سے یہ نظر آتا ہے کہ جو ہماری پالیسیز انہوں نے ڈیلیور کیا ہے, اور جو کنسٹرکشن کا کاروبار تھا وہ رک گیا تھا, جمود طاری تھا, ٹیکسٹائل کو تالے پڑے ہوئے تھے, فیصل آباد ٹیکسٹائل کا قبرستان بنا ہوا تھا. دیکھیں آج ان کی رونقیں بحال ہوئی, انڈسٹری اپنی فل تھریش ہولڈ کے اوپر اپنی چل رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کووڈ کو جس طریقے سے ہم نے مینج کیا ہے اس کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. جو باقاعدہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا ہمارا کانسیپٹ تھا اس کو دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقتی طور کے جو ہے وہ مشکلات ضرور ہیں, لیکن اس پہ بھی یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی 22 کروڑ ایکڑ زمین ہے جس میں سے صرف 5 کروڑ ایکڑ زمین قابل کاشت ہے. پاکستان میں ڈیمز نہیں بنائے, 45% امپورٹڈ بجلی سے بجلی گھر لگائے گئے, بجلی لو
نہ لو, کارخانہ بجلی بنائے نہ بنائے, چلے نہ چلے, آپ نے اس کا کرایہ کیپیسٹی پیمنٹس کی شکل میں ادا کرنا ہے, جو آج 800 ارب روپیہ ہے 2023 تک جو ہے وہ 1300 ارب ہو جائے گا. تو یہ جو پھندا ہے عوام کے گلے میں, یہ نواز شریف فٹ کر کے گئے ہیں, ہم تو اس کو اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے 3 سال جو ہے وہ گزر گئے, اتنی خوشحالی یہ چھوڑ کے گئے تھے, اتنی دودھ شہد کی نہریں بہا کے گئے تھے, تو یہ ملک کو آئی ایم ایف کے دھیانے کے اوپر نہ چھوڑ کے جاتے. یہ پھر ہمیں نہ کہتے کہ آئی ایم ایف جانے میں انہوں نے کیوں دیر کر دی, ان کو فوری آئی ایم ایف کے پاس چلے جانا چاہیے تھا, کیونکہ ان کی ترجیحات جعلی اکاؤنٹس, ان کی ترجیحات بیرون ملک فلیٹس بنانے پہ تھی. آج کا وزیر اعظم تو غریب کو گھر بنا کے دے رہا ہے, وہ تو لندن میں محلات نہیں بنا رہا. عمران خان کے تو 5 کیمپ آفیسز نہیں ہیں. عمران خان تو جو ہے وہ اپنے اپروو شدہ بجٹ 3 ارب میں سے بھی 1 ارب روپیہ وزیر اعظم ہاؤس, وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں سے کم خرچ کرتے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اور جو پیپلز پارٹی کا زرداری کا دور تھا, یہ ڈیکیڈ آف ڈارکنیس تھا, اس کے اثرات آج تک جو ہیں وہ موجود ہیں. ہم اس سے باہر نکل رہے ہیں, ڈیمز بنا رہے ہیں, آج فوڈ سیکیورٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر جو زرعی اجناس ہیں اس کی پیداوار میں اضافے کی کوشش کر رہے ہیں. کاٹن بیلز پچھلے سال 60 لاکھ بیلز تھیں, اس سال انشاءاللہ 90 لاکھ ہو گئی. ریکارڈ بمپر آپ کی گنے کی آ رہی ہے, 1 نومبر سے کرشنگ شروع ہو جائے گی. چینی کی قیمتیں بھی نیچے آ جائیں گی, آٹے کی قیمتیں ہم پہلے نیچے لے کر آ چکے ہیں. 1950 روپے میں ہم جو ہے وہ سرکاری گندم دے رہے ہیں. سندھ میں ابھی تک سرکاری گندم ریلیز نہیں, 12 لاکھ ٹن گندم پڑی ہوئی ہے وہاں پہ. 1400-1500 روپے میں 20 کلو کا آٹے کا تھیلا کراچی میں بک رہا ہے. تو یہ بتائیں نا, 13 سال سے پیپلز پارٹی والے حکومت کر رہے ہیں, یہ جواب دیں نا اس چیز کی. یہ اپنے صوبے میں تو جو مہنگائی کی ذمہ داری لیں, کراچی ٹینکر مافیا کے حوالے, سندھ گراں فروشوں کے حوالے, وہاں پر 14-13 ارب روپے کی گندموں میں گندم چوری ہو جاتی ہے, پھر ان کو شرم نہیں آتی, کہتے ہیں چوہے کھا گئے ہیں. تو یہ ان کا حال ہے. جو لوگ تنقید کرتے ہیں یہ اپنا فوکس کریں نا, 3 بار ان کو موقع ملے اس وقت کر لیتے ڈیلیور, کیوں نہیں کیا انہوں نے عوام کو ڈیلیور. صحیح جی. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے فاروق حبیب صاحب جو کہ اسٹیٹ منسٹر آف براڈ کاسٹنگ کے. اب ہم ذرا اپنے جو معزز تجزیہ نگار صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا ان کی رائے لیتے ہیں. رضا رومی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. رضا رومی صاحب, آپ نے فاروق حبیب صاحب کی گفتگو سنی, آپ کو کس حد تک کنونسنگ ان کی گفتگو لگتی ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حکومت کو اپوزیشن ٹف ٹائم دے پائے گی؟ کیونکہ غریب آدمی کے تو حالات ظاہر ہے کل بھی کو بہت اچھے نہیں تھے, لیکن آج تو کووڈ کے بعد اور برے ہو گئے ہیں پوری دنیا میں بھی, اور بالخصوص ڈیولپنگ ممالک شمول پاکستان. کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ملیحہ شکریہ. دیکھیے فاروق صاحب نے تو وہ تو ترجمانی کر رہے اپنی گورنمنٹ کی, اور بھرپور طریقے سے انہوں نے جو دفاع بھی کیا پالیسی کا. یہ بات میں ضرور ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, یہ عالمی منڈی میں جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح سے پرائسز سیٹ ہوتی ہیں اس کا اثر پاکستان میں پڑتا ہے. یہ پہلے بھی ہوتا آیا تھا, کوئی پہلی بار تو ہوا نہیں ہے. لیکن ادھر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ تاریخی اعتبار سے بہت میرے خیال سے ہائیسٹ ترین پرائسز ہیں, اور اوپر سے ڈالر کی قیمت چونکہ ڈی ویلیویشن کی پالیسی بھی ہوئی ہے, آئی ایم ایف نے پروگرام میں جانا ہے, اب اگلی ان سے بات چیت ہو رہی ہے, اس کا اثر بھی اس کے اوپر پڑا. دیکھیے نا, اگر ڈالر 120 130 سے اب 170 سے اوپر ہے اس وقت, تو اس کا پھر ظاہری بات ہے کہ عوام کے اوپر بوجھ تو پڑتا ہے. یہ اب ایک بہت سنگین قسم کا معاملہ ہے, کیونکہ مہنگائی آپ کو پتا ہے کہ تیل اور ڈیزل اور مٹی کے تیل سے ساری اشیاء جو ہیں, اشیاء خرد و نوش ہیں, ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, ٹرانسپورٹیشن میں اضافہ ہو جاتا ہے. عوام پہ یہ برڈن ہوگا, اور یہ ایک حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایک تو اس کو کیسے وہ ڈیل کرتے ہیں, کیونکہ لوگ یہ باتیں جو ہے نا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور یہ تکنیکی باتیں وہ بتا رہے تھے, وہ باتیں اپنی جگہ, لیکن عام آدمی یہ نہیں سمجھتا. بالکل عام آدمی دیکھتا ہے کہ جی میں نے کیا دینا ہے, اس لیے اب سبسڈیز جو ہے, اب آئی ایم ایف کہتا ہے اب سبسڈیز نہ دیں, یہ بھی ایک حکومت کے اوپر ایک جو ہے بوجھ ہے, جی بوجھ ہے. اچھا, اب اس کے لیے یہ ہے کہ جو احساس پروگرام ہے اور دیگر اس طرح کی جو انٹرونشنز کی ہیں اس گورنمنٹ نے بھی, اور پچھلی حکومتوں کے بھی کچھ چلتی آ رہی ہیں پالیسیز, ان کو بڑھاوا دیا جائے, اور ان کی مد میں جو ہمارے غریب طبقات ہیں پاکستان میں ان کو ریلیف دیا جائے, کیونکہ اس کے بغیر اتنا
जीना मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस बात में तो यकीनन फरूख हबीब साहब की दम है, ब्रिगेडियर साहब, और रजा रूमी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि गरीब आदमी को इससे क्या फर्क पड़ता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट में है कि सरप्लस में है, एग्रीगेट लेवल पे क्या चीज है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से गरीब को फर्क नहीं पड़ता। गरीब आदमी को माइक्रो इकोनॉमिक डायनामिक्स जाहिर है उसकी जिंदगी पर असरअंदाज होती हैं क्योंकि वो डायरेक्टली उसके बजट को कंट्रोल करती हैं। लेकिन फरूख हबीब साहब की इस बात में यकीनन दम है कि अगर ये जो आज उनके सबसे बड़े नाक़िदीन हैं ऑपोजिशन जमातों में बैठे हुए लोग जो कि 35 साल इस मुल्क पर हुकूमत करते रहे, अगर वो इतना ही अच्छा मुल्क चलाते आए और पाकिस्तान का माशी निज़ाम इस कदर स्मूथ तरीके से चल रहा था, तो हमें क्यों कर IMF के पास बारहा जाने की जरूरत पड़ी? और फिर PTI हुकूमत पर भी सबसे बड़ी तनकीद जो होती है कि इन्होंने 9-10 महीने क्यों इंतजार किया और गए, ये फौरन क्यों ना चले गए? तो अगर इतने अच्छे हालात में छोड़ के गए थे तो IMF के पास जाने की जरूरत ही क्या थी? तो आप किस तरह से देखते हैं इस महंगाई के इशू को? और दूसरा ये भी अगला सवाल भी क्लब कर देती हूँ और रूमी साहब से भी इसका जवाब ले लेंगे कि बड़ी अच्छी बात है PTI हुकूमत के तमाम तर्जुमान बहुत खुशी से फखर से बताते हैं कि जी इंडस्ट्री यहाँ पहुंच गई, बहुत अच्छी बात है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, लेकिन जो गरीब लोग बेचारे सैलरीड क्लास जो उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उन तक तो प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे मालिकान, तो उस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है? देखें, जो बातें उन्होंने की अपने इकोनॉमिक मार्केट्स में जो बेहतरी आई है, रेमिटेंसेस हो, इस तरह के उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड सेट हुए हैं, वो ठीक बात है। रेमिटेंसेस हो गए, एक्सपोर्ट्स में मामला बेहतरी आ गई है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वगैरह ये तमाम चीज़ें, लेकिन एंड रिजल्ट तो देखना है ना कि एंड रिजल्ट वही है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर एक आम आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं हो रही, अगर रोजमर्रा की अशिया महंगी हैं, तो ही डजंट केयर। वो कहता है मुझे मेरा आटा, चीनी, घी और दाल, ये चीजें जो है मुझे सस्ती मिलनी चाहिए, ये महंगी हो रही हैं। देखें, मुझे याद है शौकत अली साहब ने 2 बातें की थी कुछ चंद हफ्ते पहले। उन्होंने कहा जी हम मिडिल मैन को एलिमिनेट करेंगे ताकि कीमतें जो है वो कंट्रोल हो, जो मिडिल मैन जो है ज्यादा पैसा खा जाता है इन बिटवीन। और दूसरा उन्होंने कहा था कि हम एक्सपोर्ट्स ऑफ वेजिटेबल्स, जो रोजमर्रा की अशिया है, ये बहुत एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान से, जारी बात है अफगानिस्तान में जा रही है तमाम चीजें, तो इनको हम एक्सपोर्ट्स को कम करेंगे ताकि यहाँ पे इनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा हो तो कीमतें जो है वो कम होगी। लेकिन अभी मेरे ख्याल दोनों चीजों पे कोई काम नहीं हुआ। देखिए, ये राशन कार्ड लेके आना मुझे तो लगता है कि ये ठीक है, ये कोई इंटरवेंशन होगी एहसास की प्रोग्राम की, लेकिन दिस इज टेकिंग अस बैक टू राशन कार्ड। ये तो मुझे याद है पाकिस्तान की तारीख में ये प्रेसिडेंट अयूब खान होते थे 1960s में, जब हमने होश संभाला था तो राशन कार्ड तो उस वक्त होता था, हम जाते थे 1.5 किलो चीनी होती थी कि हफ्ते में आपका कोटा जो है वो 1.5 किलो चीनी है और जनाब गवर्नमेंट का ये रेट है, उस रेट पे जाके हम डिपो पे जाके ये राशन डिपो पे जाके ये चीजें लेते थे। फिर हालात बेहतर हुए तो राशन कार्ड सिस्टम खत्म हो गया जब जुल्फिकार भुट्टो और ये लोग सारे आए। तो कहने का मतलब ये है कि देखें, अगर सुना ये था कि सऊदी अरेबिया से इनको फ्यूल मिलेगा, डेफर्ड पेमेंट पे पेट्रोल आएगा, उसके बाद में वो बात नहीं हुई, पता ही नहीं लगा वो क्या हुआ। हम खुश थे कि चलो हमारे जो फ्यूल की जो कॉस्ट है वो जरा कम हो जाएगी, जो हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। लेकिन मैं बात ये करना चाहता हूँ, जो आपका पहला सवाल था वो ये है कि देखें, माजी में जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद जितनी गवर्नमेंट्स आई है, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, सब ने IMF प्रोग्राम लिया है, 6 से 8 बिलियन डॉलर सबका प्रोग्राम था। लेकिन अब लेट्स नॉट डिनाई कि ये बात सही है कि नून लीग जब छोड़ के गई थी तो डॉलर जो था मेरे ख्याल 1.15 1.20 पे था, जो फ्यूल जो है वो डेफिनेटली इट वाज नॉट 120 और 130, इट वाज मच लेस। और डॉलर भी मुझे याद है कि वो भी 100 से नीचे था फ्रॉम दैट पॉइंट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि रिपीटेड प्राइस एस्केलेशन आई है, इस गवर्नमेंट ने की है। अब लोगों पे हर 15 दिन बाद ये जो शॉक मिलता है कि पेट्रोल बढ़ गया और उसके बाद बिजली बार बार बढ़ रही है, तो देखिए लोगों का हालात तो खराब है। और आई विल नॉट बी सरप्राइज कि पीडीएम की रैलीज में एक बड़ा फैक्टर जो अब होगा वो शायद वो पॉलिटिकल फैक्टर नहीं होगा, हमने गवर्नमेंट को निकालना है, वो आएंगे अपना महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए, वो आएंगे और पीडीएम की रैली में आएंगे, तो पीटीआई शुड बी रेडी फॉर दैट। ब्रिगेडियर साहब, मैं दूसरे सवाल पे आप पे फिर आती हूँ। रजा रूमी साहब, आप
से ज़रा मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी, यही जो दूसरा सवाल है कि अब माना कि कुछ ऐसी कमोडिटीज़ तो हैं जो आलमी मंडी में ज़ाहिर महंगी होती हैं तो हमें भी महंगी मिलती हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं ना कि जो पाकिस्तान में लोकल प्रोडक्शन उनकी ठीक ठाक होती है माशाल्लाह, आपकी जो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ अगर फ़ाल हों तो बहुत आसानी से आपका जो माफिया अगर नहीं आपको सस्ते दामों बेचने देता चीज़ें तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हुकूमत इस महाज पे हमें अभी तक तो अच्छा परफॉर्म करती हुई नहीं नज़र आती। तो आपको क्या लगता है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्योंकि आप ज़ाहिर अमेरिका का आपने सारा निज़ाम देखा और आप रहते भी हैं और बड़ी गहरी तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात उनके किस तरह से होते हैं और पाकिस्तान के गवर्नेंस इशूज़, तो कैसे देखते हैं पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए जी, बहुत कुछ करना चाहिए। अब ये तो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, वक्त शायद कम होगा, लेकिन मलिया मैं आपको 2-3 बातें जरूर बता दूं। देखिए, एक तो जो अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे महंगाई की जो लहर आई है, देखिए जो तो आज भी मार्केट में होती है वहां तो मजबूर होती है गवर्नमेंट, IMF के साथ मायदे की है, मजबूरी आ जाती है। लेकिन कुछ महंगाई के ऐसे असबाब भी हुए हैं जहां पर ताखीर से किए गए फैसले या बर वक्त किए गए फैसले या जहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव को या सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को मिसलीड किया गया। मसलन चीनी की प्राइसेस जैसे बढ़ी थी कुछ अर्सा पहले, आटे की प्राइसेस जैसे पहले बढ़ी थी, या ये LNG का जो मसला था कि अभी ये आया कि टेंडर जो है वो देर से गया और तब तक प्राइस ऊपर चली गई हुई थी। इस तरह की बहुत सी स्टोरीज आई हैं। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि खान साहब अब वो जो हमेशा वो वादा करते थे एहतसाब का, जो लोग ये कर रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो अपने उनके वुज़रा या मुशीरान जो भी होते हैं, उनका बिल्कुल मुहासबा करें, और ताकि लोगों को कम से कम उससे ये तो यकीन होगा कि खान साहब जो है वो अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं अपने उन लोगों की जो कि इस तरह के अवाम के अहम मामलात के ऊपर लेट डाउन कर रहे हैं। और वो लेट डाउन से वो PTI नहीं होती, फिर देखिए हुकूमत सबकी होती है, चाहे वो नॉन PTI पर्सन है वो भी गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, या जो PTI वाले हैं वो तो सारी बात है, उनको तो बहुत तवक्कुआत और उम्मीदें हैं अभी भी खान साहब से। तो ये जो चीजें हैं ये सारी उनको एक तो कड़ी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, और ये जो निजाम है ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये ताखीर क्यों होती है इसके ऊपर भी करके इसको ठीक करना चाहिए। गवर्नेंस का तो सबसे पहला ये मसला है कि जो जरूरी चीजें हैं, अजनास हो गई या LNG हो गई, जो जिसकी चूल्हा जलता है, आपके पावर प्लांट चलते हैं, उससे आपकी सर्दियां अभी देखिए ना आ रही हैं 1-2 महीने के बाद से जो सारी एस्टिमेशन आ रही है अखबार में, उसके बाद क्या है कि इस बार मसला होगा। तो फॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सारा गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, वो भी ठीक है। थोड़ी सी रूमी साहब की आवाज कट रही है। बहरहाल जी यहाँ पर नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे IMF के साथ हुकूमत के जो अभी ऑन गोइंग मुज़ाकरात हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ रूमर्स चल रही थी। किसी का कहना था कि शायद ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, लेकिन फिर इन सोर्सेज की तरफ से आने वाली तमाम ख़बरों को रद्द कर दिया। वजारत ख़जाना की तरफ से जो उनके तर्जुमान है मुज़म्मिल असलम साहब, उनका कहना था कि इन ख़बरों में कोई सदाकत नहीं है, बिल्कुल गलत अफवाहें हैं। ब्रिगेडियर साहब, हमारे पास अब बहुत शॉर्ट टाइम है आखिरी सेगमेंट में, तो मैं चाहूँगी कि आप दोनों से क्विकली मैं इस पे आप दोनों का तज्जिया लूँ कि आपको क्या लगता है कि IMF के साथ अब हुकूमत के चलें अभी नहीं भी नाकाम हुए मुज़ाकरात, अल्लाह करे कामयाब हो जाएं, लेकिन अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो क्या इसमें पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई खैर है या कोई नया महंगाई का बॉम्ब गिर जाएगा? देखें, IMF की जब बात आती है तो याद रखें उनकी डिक्टेशन बड़ी सख्त होती है। उन्होंने आपसे मजीद जो है बिजली भी महंगी करवानी है और भी चीजें महंगी करवानी है। और IMF की जब डिक्टेशन आती है और आप उसको अमल करते हैं, क्योंकि आपने वो $1 बिलियन हमारा फंसा उनके पास प्रोग्राम को एक्सटेंड करने के लिए, तो फिर आपको पता है उसका रिजल्ट क्या होगा। IMF को कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान में कौन गरीब कितना और गरीब हो जाता है। वो उनके प्रोग्राम में नॉर्मली सोशल अनरेस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड। एक ये चीज तो अब वो तो खैर ओवरऑल अब क्या करें, IMF के प्रोग्राम से हम निकले तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। इंपॉर्टेंट बात तो मैं करना चाह रहा हूँ, इमरान खान को हमें एक क्रेडिट देना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई थी जो आज जब मैंने हेडलाइंस पढ़ी
کہ اتنے شوگر ملز کے مالکان, آپ ایلیٹ کی بات کرتے ہیں, اتنے مل اونرز کو اریسٹ کیا گیا ہے, دے آر ان جیل. نمبر 2, اتنے کو جناب وہ ان کے خلاف ان کی ملیں جو ان کو اب سیل کیا گیا ہے یہ سارا شوگر کے معاملات میں, اور 55 بلین روپیز کا ان کے اوپر فائن لگایا گیا, پینلٹی. میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پہلے کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں, یہ جو مافیاز ہیں, کارٹلز ہیں, عمران خان کی ہمت ہے کہ واقعی اس نے اس میں ہاتھ ڈالا ہے, اس کو آگے معاملات کو لے کے چلیں. They will fight back. دا مافیا جس طرح وہ چینی جو ہے وہ شارٹیج کر دیں گے, لیکن گورنمنٹ کی میکنزم کو سامنے آنا چاہیے کہ ٹو کنٹرول دیز مافیا اینڈ ون دا وار اگینسٹ دیم. اور امپورٹنٹ چیز اور بھائی, پنجاب میں پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں, آج تک کبھی میں نے کسی ایم پی کی خبر نہیں سنی کہ پرائس کنٹرول میکنزم میں اس کا کیا ہاتھ ہے, اپنے علاقے میں وہ جا رہا ہے, پرائس کنٹرول کمیٹیز کام کر رہی ہے, نہیں وہ کیا کر رہے ہیں ایم پی ایز, اور تنخواہیں لے رہے ہیں, موج میں لگ کر رہے ہیں اسمبلیز میں, لیکن ان کا یہ جو کام ہے عوام کی بہتری کے لیے, عوام کے بہتری کے لیے, وہ کچھ نہیں کر رہے. صحیح. اچھا رضا رومی صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آئی ایم ایف سے جو مذاکرات حکومت کے چل رہے ہیں ان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میکسیمم ان میں سے کیا بیسٹ اچیو کر سکتا ہے, اور عوام کے لیے اس میں کیا بھلائی ہے؟ جی دیکھیں ملیہ, ایسے ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے بارے میں آپ نے ذکر کیا, 2 بڑے اخبارات ٹریبیون اور دا نیوز نے, انہوں نے تو کہا کہ وہ ٹاکس ناکام ہو گئی ہیں, لیکن پھر بعد میں یہ پتہ لگا کہ ابھی وہ چل رہی ہیں اور وہ ڈیلے, اس میں وہ مزید ڈیٹیلز مانگ رہے ہیں آئی ایم ایف والے. تو ایک تو وہ اپنی شرائط جو ہے ان کو ریویو کر رہے ہیں, وہ کہیں گے کہ آپ جیسے بھی بجلی کا سرچارج بڑھا ہے, تیل کی قیمتیں وغیرہ, اور بھی بہت ساری ٹائٹننگ ہو, جو فسکل ٹائٹننگ جیسے بولتے ہیں وہ ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک سیاسی ڈائمنشن بھی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ امریکہ اور یورپ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی اس وقت جو ہے افغانستان اور دیگر امور کے اوپر, وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا, اور وہاں پر جب تک گرین سگنل نہیں دیں گے امریکہ بہادر, اس وقت تک یہ آئی ایم ایف کا پروگرام سٹال رہے گا. تو ابھی یہاں پر دونوں چیزیں جو ہیں, آپ کی معاشی پالیسی جو بھی اور خارجہ پالیسی, دونوں کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر بہت پریشر ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمارے معزز مہمانوں کو ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین, اگر آئی ایم ایف دوبارہ سے چیک کر رہا ہے اور مزید ڈیٹیلز مانگ رہا ہے, تو شاید اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ماضی میں جس طرح سے فگر فجنگ کرتے تھے اور ماضی کی حکومتوں میں غلط بیانی بھی کی جاتی تھی آئی ایم ایف سے, تو شاید وہ ری چیک اس لیے بھی کر رہے ہوں. بہرحال اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے بہترین ہو آنے والا وقت. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.